اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت پہ نہیں ہے، بلکہ اس درس کو میں نے یوں کہہ لیں کہ 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ ہم لے کے چلیں گے، جس میں غض بصر، یعنی یوں کہہ لیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کے حوالے سے سورہ نور کی آیت اور اس کی تشریح اور اس کے حوالے سے لے کے ہم تفصیل چلیں گے۔ اور پھر دوسرا جو حصہ ہے درس کا، اس میں جو ہے وہ آ، اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو قرآن کی آیت ہے کہ لا تقربوا الزنا، یعنی زنا قریب نہ جاؤ، وہ دوسرے حصے میں ہم درس ہوگا، بات اس پہ ہوگی۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم میں نے اس طرف بنانے کی ترتیب جو تھی وہ محرک یہ تھا کہ ہم روز تراویح میں جب دعا کرتے ہیں تو ہم سب دعا کراتے ہیں کہ جی غض بصر، یعنی ہمیں نگاہوں کی حفاظت فرما، اور اسی طرح سے ہم حفظ اللسان، یعنی ہمیں جو ہے وہ زبان کی بھی برائیوں اور حفاظت فرما۔ تو آخری میں پھر لا تقربوا الزنا کو میں نے انہی آیات کے مطابق اس سے کنیکٹ کیا، کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ابھی ترجمہ کروں گا تو پھر تفصیل بتا دوں گا، لیکن ان آیت کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا تھا تو اس کو میں نے وہ دوسرا حصہ رکھا ہے۔ آخری حصہ جو ہے وہ رمضان کا ٹیک اوے، کہ کیا اس رمضان سے ہمیں حاصل کرنا تھا اور کیا ہم کر پائے اور کیا اب آگے کرنا ہے۔ تو یہ 4 حصوں میں ایک میں نے اپنے طور پہ ایک ترتیب بنائی ہے اس درس کی، تو اس کو ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں اسی جو سورہ نور کی آیات ہیں اسی سے بات جو ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ جو آیات ہیں اسی سے ملتی جلتی ایک آیت اور جو کہ سورہ عذاب میں بیان ہوئی ہے، اس کو بھی میں نے یہاں شامل کیا ہے کہ یا ایھا الذین یا ایھا النبی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹیوں، بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی اپنی چادر اوپر لے لیا کریں تاکہ کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا مولانا اور دیگر تفاسیر سے کچھ تھوڑا سا تفصیل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غض بصر کا مسئلہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نظر جھکانا ہے، بلکہ اس کو ہر اس چیز سے روکنا ہے جو فتنہ و فساد کا سبب بن سکتی ہے۔ مطلب مولانا لکھتے ہیں کہ غد کے معنی جو ہیں، اگر آپ میں نے یہاں پہ بہت شارٹ تفسیر ہے، اگر تفسیر میں آپ جائیں ڈیٹیل میں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ غد کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور نیچا کرنا، ان سارے معنوں میں جو ہے وہ غد کا لفظ آتا ہے۔ تو غد یا غز، اگر میں اردو پروننسیشن ہم اس کو غز کہتے ہیں، یعنی زواد پڑھتے ہیں ہم۔ تو جو غض بصر کے حوالے سے مولانا نے جو اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اس کی وہ تشریح یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ اصل مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں نیچی کر لیں، یعنی ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں بس یوں آنکھیں نیچی کر کے گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی کو سامنے والے کو ٹکر ہی مار دیں۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا جو ان آیات میں ہے اور جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو ان جگہوں پہ جانے سے روکیں، آپ اپنی نگاہوں کو اس جگہ پہ پڑھنے سے روکیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے اور جو کہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ مزید یعنی کس چیز سے کہ نگاہ کی حفاظت جو ہے وہ قلب اور ذہن کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہاں پر مولانا لکھا ہے کہ یہاں مرد اور عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں اور اس چیز کو دیکھنے سے پرہیز کریں کہ جو اخلاقی بد اخلاقی جنم دے سکتی ہے۔
اب یہاں پر عموماً ہوتا یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم آج کل جو ہماری جاب ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، اس میں ہم عموماً جابس پہ خواتین کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، اور ہم جاب کے اوپر جو ہے وہ ان سے ملنا، گفتگو کرنا، بات کرنا، ہر طرح کی چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اصل جو یہاں پہ مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی اس طرح سے حفاظت کریں کہ آپ نہ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھیں۔ اس کو مولانا اس طرح لکھا ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ سامنے تو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنا فوکس کہیں اور کر رہا ہے، کہ یعنی اس کی نظر ایسی کسی جگہ پہ نہ پڑے کہ جس سے اس کا ذہن جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ شہوت کی طرف جائے، یا کسی غلط ارادے کی طرف جائے، یا برائی کی طرف مائل ہو۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت سارے مسائل کی جڑ ہے۔ مطلب معاملہ یہ ہوتا ہے، ہم جو مرد اچھی طرح سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ اگر کسی عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس میں اس کو کچھ اٹریکشن نظر آ رہی ہے، تو اس کا نفس اس کو اس پہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ یا بار بار اس کی طرف نگاہ اٹھائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن حدیث میں اللہ یعنی پہلے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا۔ اب یہ جو حکم ہے غض بصر کا، یہ حکم جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ حکم مطلب جس طرح سے قرآن میں آپ جو ہے وہ نماز کا حکم ملتا ہے، جس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ دیگر چیزوں کے احکامات ہیں، اسی طرح سے یہ غض بصر بھی ان چیزوں میں آتا ہے کہ جو احکام ہیں، یعنی جو فرض ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات اس بات پہ تو بہت زور دے رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز پڑھی جائے، اور بڑا یعنی اس کو اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے ہماری جو یوں کہنا چاہیے کہ نگاہوں کی آلودگی اور نگاہوں کا حفاظت نہ کرنا جو ہے وہ ہمارے اعمال کو بھی آلودہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ہم اس کو یعنی ایک حلاوت اور ایک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو لگاؤ اور عبادات کے اندر ایک سرور محسوس ہونا چاہیے، وہ اس لیے نہیں محسوس ہو رہا ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک بہت بڑے حکم کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ نظریں بچا کر رکھیں، اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نظر کہیں جا ہی نہیں رہی ہو یا آپ کچھ دیکھتے نہ ہو، بلکہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ آپ کی نظر پڑے تو آپ نظر ہٹا لیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات بھی یہ سمجھیں کہ یہی معاملہ عورتوں، یعنی حکم تو دونوں کے لیے ہے، مردوں عورتوں کے لیے۔ تو اب عورتوں کو الگ سے کہا جانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ یہ پہلے آپ دیکھیں کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر جو ہے وہ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو معاملہ ہے وہ نسبتاً مختلف ہے عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنے سے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس چیز کو کہا ہے کہ سیاق و سواد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف نظریں گھما لینے میں یا دیکھنے میں، یا کسی چیز کو اچھی طرح نظر بھر کے دیکھنا منع نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں کا منع ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ عورتوں کو دیکھنا، یا دوسروں کے صدر پہ نگاہ پڑنا، یا فحش مناظر کی طرف نگاہیں جما لینا۔ تو اب مولانا نے اس کی جو ہے نا وہ چار چیزیں ڈیٹیل کی ہیں کہ کتاب اللہ اور اس کے حکم سے جو سنت سے جو تفصیلات ہیں مدرج ذیل ہیں، کہ پہلی کیا ہے کہ آدمی کے لیے باعث حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور محرم یعنی اس کی گھریلو خواتین جیسے بیٹی ہیں، بہن ہیں، والدہ ہیں، ان کے علاوہ کسی عورت کو نظر بھر کے یا نگاہ بھر کر دیکھے، یعنی اس طرح سے دیکھے کہ وہ اس کے حسن اور اس کے جسم کے اعضاء یا اس کے خوبصورتی سے متاثر ہو رہا ہو اور اس کے دل پہ وہ اثر ڈال رہی ہو۔ تو اب اس کے لیے بنایا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، وہ حدیث بھی میں آگے بیان کرتا ہوں، اور وہ اس میں احادیث کے پورشن میں یہ بات رکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ہم ان کو دیگر کو بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ نہیں، حدیث سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظر شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک ہے، اور جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر روک لے، اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو اب یہ جو پہلی نظر والا معاملہ ہے، اس کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر اچانک آپ کی نظر پڑ گئی
اور آپ کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی، آپ کو اٹریکشن محسوس ہوئی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا لی، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے عبادت میں ایک ایسی حلاوت اور ایک ایسی، یوں کہنا چاہیے کہ مطلب لطف ڈال دے گا کہ آپ کو ایک الگ سرور عبادات میں محسوس ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو زنا ہے، وہ زنا جو ہے وہ مختلف طریقے کا زنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور وہ حدیث میں یہاں لکھنے سے رہ گئی، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ مفہوم اس کا کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیدہ بازی یعنی آنکھ سے بدکاری کو تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی اپنے حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، اور ہاتھ لگانا یعنی ناجائز جگہوں پہ، اور اس مقصد کے لیے چل کے جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کا زنا۔ تو یہ بدکاری کی ساری تمہیدیں اللہ کے رسول وسلم نے جو ہے وہ ایک حدیث جو کہ بخاری مسلم اور ابو داؤد میں ہے، اس میں یہ بیان کر دی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس حوالے سے حضرت علی کو جو تنبیہ کی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، کہ جس میں کہا کہ پہلی نظر ڈالنا معاف ہے، تو اس حوالے سے مولانا لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی نظر ڈالی اور اب آپ نظر ہی نہیں ہٹا رہے کہ پہلی نظر معاف ہے، نعوذ باللہ، تو اب میں دیکھتا ہی رہوں۔ تو مطلب انسان کا جو دل ہے، یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ بہت اچھا ججمنٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو یا اپنی ذات کو بہت اچھا جانتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا دھوکا کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ نظر بچائے اور فوراً پھیر لے۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نظر پڑ جائے تو آپ نے کہا کہ وہ تو فوراً پھیر لو اور نگاہیں نیچی کر لو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر جو مختلف آئمہ ہیں، جو مختلف قسم کے، یعنی کہہ لیں کہ جو اسلاف میں ہمارے مختلف امام ہیں، انہوں نے مختلف جو روایات دی ہیں، جیسے امام مسند میں ہے کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ کی عبادت لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے، یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی۔ اسی طرح امام جعفر صادق اپنے والد محمد باقر سے، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا دائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، معاشر حرم سے واپسی پر حضور کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دور پھیر دیا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح حجت الوداع کا قصہ ہے کہ خشم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج کے متعلق مسئلہ پوچھنے لگی، اور فضل بن عباس جو یعنی یہی دوسری روایت میں وہی سیم ٹریول ہے، تو نگاہیں گاڑ دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑا اور دوسری طرف پھیر دیا۔ یعنی یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ چاہے نوجوان ہو، شادی شدہ ہو، یا مردوں کے لیے تو یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عمر کا کوئی قید نہیں ہے، کہ کوئی اگر یہ بات دعویٰ کر رہا ہو کہ میں بوڑھا ہوں تو شاید مجھے نگاہ بھرنے میں کوئی، کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پہ ایک فرد بڑھاپے میں کمزور ہو جائے، لیکن نفس اور اس کی بے روی اور اس کی جو کہنا چاہیے کہ ہلاکتیں ہیں، وہ کسی وقت مرتے دم تک بھی ختم ہونے والی یا کم ہونے والی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غض بصر یا نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا، اب دوسرا پوائنٹ جو عورتوں کے حوالے سے ہے، کہ ایک جو غلط فہمی لوگوں نے یہ کر لی کہ جی غض بصر کا حکم ہے تو اب ہمیں نگاہوں کو بچانا ہے، تو عورتیں چاہے منہ کھلا پھرتی رہیں چہرے کے پردے کے حوالے سے جو لوگ استدلال لاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر جو ہمارے یوں کہنا چاہیے کہ بر صغیر کے جتنے بھی جید علماء، یعنی مفسرین جتنے بھی فقہ ہیں، وہ تقریباً چہرے کے پردے کی فرضیت کے قائل ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اس کو رکھ رہا ہوں، میں اس آرگیومنٹ کے خلاف یا اس سے کوئی میرا مطلب یہاں پر فقہی بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے اس بات کی، تو وہ اس کو میں بیان کرنے کے لیے یہ تفسیر پوری بیان کر رہا ہوں کہ چہرے کا پردہ اس وقت رائج کیا جا چکا تھا، اور وہ اس کو مولانا نے کئی ایک حوالے دیے ہیں جس سے جو ہے وہ اس کو ثابت کیا ہے۔ تو اب ایسا مولانا نے کہا کہ دیکھیں عقلی دلیل یہ ہو نہیں سکتی کہ یہ بات اس بات کی وجہ سے، مثال کے طور پہ مولانا لکھتے ہیں کہ اچھا چلیں
یہ بات مان لی جائے کہ مسلمان عورتیں پردہ کر لیں گی، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان عورت کسی ایسے ماحول میں یا کسی ایسے وقت میں ہو کہ وہاں جو ہے وہ اس کی نگاہ یعنی اس نے اپنا چہرے کا پردہ کھولا ہوا ہو؟ ایسے حالات واقعات بھی ہو سکتے ہیں نا، ٹریول میں بہت لمبا سفر ہے، کوئی کہیں اونٹوں پہ سفر کر رہا ہے، گھوڑوں پہ کر رہا ہے، خاتون دیکھتی ہے ارد گرد کوئی نہیں ہے، وہ اپنا چہرہ کھول لیتی ہے. یا آپ اکثر ہوتا ہے نا، کار میں ہم جا رہے ہیں، ہم ٹریول پہ ہیں، لانگ ٹریول پہ ہیں، خواتین ہمارے ساتھ دیکھتی ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تیز چل رہے ہیں تو وہ اپنا چہرے کا پردہ کھول لیتی ہیں. تو ایسے معاملات میں جب کسی کی نظر پڑ رہی ہو تو اس کو اپنی نظروں کو روکنا ہے اور وہاں نہیں ڈالنی ہے. تو مزید انہوں نے کہا کہ کیا یہ اگر اس لاجک کو لیا جائے کہ جو یعنی چہرے کے پردے کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں یہ اس آیت کو لے کے، تو مولانا نے لکھا کہ کیا غیر مسلم عورتیں بھی چہرے کا پردہ شروع کر دیں گی؟ وہ تو نہیں کر رہی نا. تو اس لیے جو ہے یہ آیت جو ہے وہ اس کی دلیل میں نہیں آ سکتی. اس میں مولانا مزید واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے وہ کئی ایک واقعات سے اس بات کو ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ اس وقت رائج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج ہونا بکثرت روایت ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں. اور پھر واقعہ عفت کے متعلق حضرت عائشہ کا بیان جو نہایت معتبر راویوں سے یعنی مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپسی آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑھ کر سو گئی. صبح صفوان بن معطل وہاں سے گزرا تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گیا. اور پھر یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہے کہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ حجاب کے پہلے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور مجھ پہچان کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا. یہ بخاری، مسلم، احمد، ابن جریر، سیرت ابن حشام، داؤد، یہ سب میں جو ہے وہ کتاب و جہاد میں یہ ساری یہ واقعہ مختلف طریقوں سے روایت ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ مولانا نے اس کی روایت دی ہے اس چہرے کے پردے کے حوالے سے. چہرے کے پردے کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم مختلف مکتب فکر کا موقف جاننا ضروری ہے. یعنی اگر آپ کسی ایک مکتب فکر کو فالو کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چہرے کے پردہ کی فرضیت نہیں ہے تو اس کے دلائل آپ کے پاس مکمل ہونے چاہیے. تو دوسرے جو مکتب فکر ہے جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر احناف میں سے جو لوگ ہیں یا خاص طور پہ بڑے صغیر کے علماء، وہ سب اس کو فرض قرار دیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے لازم ہے. تو اس کی ایک اور دلیل بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ام خلاد جو کہ ان کا لڑکا، ان کا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا، اور اس کے متعلق دریافت کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں کہ چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی. بعض صحابہ نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کا تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور تم اطمینان سے آئی ہو. تو جواب میں کہنے لگی کہ میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا نہیں کھوتی. تو یہ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت خواتین کا جو عام پردے کا رجحان تھا، یعنی پردے کا جو انہوں نے مفہوم امپلیمنٹ کیا تھا، اس میں چہرے کا پردہ شامل تھا. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ پردے کے پیچھے سے کسی مرد نے ہاتھ بڑھایا تو سوری کسی نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ تو اس نے عرض کیا کہ عورت کا ہے. فرمایا عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخنوں پہ ہی مہندی رنگلی ہوتی، یعنی جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خاتون ہے. تو اس کے مزید تفصیلات ہیں، میں زیادہ تفصیل اس پہ نہیں جاتا. ہم تیسری بات پہ آتے ہیں. غض بصر کے اس حکم سے مستثنا کون ہے؟ یعنی کون لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنا یا جس پہ کوئی سختی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ دو صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے میں کوئی حقیقی ضرورت ہو. مثال کے طور پہ کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے میں اس کی اجازت ہے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے. اچھا، یہاں بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے غلط روایات اپنی جاہلیت سے اخذ کر لی ہیں. مطلب مثال کے طور پہ ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں یا ہمارے معاشرے میں دو طرح کی ایکسٹریمزم ہے. یا تو یہ ہے کہ بالکل ہی پردہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور مرد عورت گھوم رہے پھر رہے ہیں ساتھ، بڑا آزاد ماحول ہے. دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ اگر شادی کے لیے بھی کوئی لڑکے کو دیکھنا چاہے تو اس کو بھی بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لڑکے لڑکی کیسے شادی سے پہلے مل سکتے ہیں. وہ حالانکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی واضح احادیث ملتی ہیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने लड़की को देख लिया है? मैंने अर्ज किया नहीं। तो आपने फरमाया कि उसे देख लो, इस तरह ज्यादा तवक्का की जा सकती है कि तुम्हारे दरमियान मवाफकत हो। अहमद, तिरमिजी, निसाई और इब्न माजा, दारमी, इन सब में ये हदीस मौजूद है। एक और हदीस है कि अबू हुरैरा की रिवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स ने कहीं शादी का पैगाम भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की को देख लो, क्योंकि अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है। यानी कोई खास मौके पे किसी कोई बीमारी के हवाले से उन्होंने कहा कि देख लो, ये ना हो कि बाद में फिर तुम्हारा दिल उससे उचाट हो और तुम्हारी शादी के अंदर मसाइल पैदा हो। इसी तरह हजरत जाबिर फरमाते हैं कि तुम में से जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह का दस्तकार हो तो हत्तल इम्कान ये देखकर इत्मीनान कर लेना चाहिए कि औरत में कोई ऐसी खराबी जो इससे के साथ निकाह की तरफ राग़िब हो, यानी तो वो आप देख लें अच्छी तरह। अच्छा, फिर दूसरी जो बात बताई कि किसको देख लेने की इजाजत होनी चाहिए, तो उसमें यह है कि ऐसा तबीब या काजी, जज, जो कि ये कंफर्म करना चाह रहा है कि ये खातून वही है और इलाज के लिए तबीब को मुआयना करना हो, तो वो उनको जो है वो देखने की इजाजत। अच्छा, आखिरी जो चौथा पॉइंट है तफसीर में, मौलाना मदनी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि गज़ बसर का हुक्म का मंशा ये है कि आदमी किसी औरत या मर्द की सतह पर निगाह न डाले। नबी वसल्लम का इरशाद है कि कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत किसी औरत की सतर को ना देखे। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर ने मुझसे फरमाया, किसी जिंदा या मुर्दा की इंसान की रान ना देख, निगाह ना डालो रान पर। ये दाऊद और इब्न माजा की हदीस। तो ये एक मुख्तसर तो नहीं एक बहुत तवील मौजू है, लेकिन इसको जो है वो जितना हो सका हमने उसको कंक्लूड करने की कोशिश की है। अच्छा, अब आगे हम आते हैं कि यानी ये एक शर्म और हया का हिस्सा है। यानी जो हमने आयत पढ़ी थी, उसमें आपको क्या बताया कि आप और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी पहली बात क्या है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, ना कि निगाहें बचा के रखें। और फिर आगे जो बात की जा रही है वो क्या है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो अब शर्मगाहों की हिफाजत जो है वो इस चीज से रिलेट होती है। यानी जो जना है या बुराई है वो माशरे के अंदर निगाहों से ही फैलती है, और अगला स्टेप जो है वो लोगों के दिलों को मुतासर करती है, और फिर वो शैतान के वसवसे में आकर जना या इससे बुरी चीजों की तरफ भी आमादा होता है। तो ये तो था पहला जो नुक्ता मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह जो आगे मैंने आपसे कहा कि इसको हमने रिलेट किया है वला तकरबु जिना से। और वला तकरबु जिना के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जना के करीब भी ना जाओ। ये सूरह इसरा की आयत है, तो 32, आयत नंबर 32। उसमें जो है वो ये नहीं कहा जा रहा कि जना मत करो, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जना के करीब भी ना जाओ। तो अब इसका क्या मफहूम है, जना के करीब भी ना जाओ का? तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो चार बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले अच्छा, एक और हदीस जना के हवाले से जो कुरान की आयत है सूरह नूर में कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। ये उलमा का इत्तेफाक है कि ये जो आयत है ये ऐसे जानी या जानिया के लिए है कि जो शादीशुदा ना हो। जना करने वाली औरत और जना करने वाले मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारे। तो अब ये जो चीज़ है ये इसको मौलाना मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो पहली आयत जो मैंने आपके सामने रखी कि ला तकरेबू कहकर ना सिर्फ ये कि जना की से बचना, बल्कि उसके तमाम असबाब से बचने का हुक्म किया गया। वो लिखते हैं कि यहाँ सिर्फ जना की ममानत नहीं की गई है, बल्कि इसके करीब जाने से भी रोका गया है। यानी ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसान को गुनाह की तरफ माइल कर सकती हैं, मसलन बेहयाई, गैर महरम से इख्तलात, फाहिश गुफ्तगू, बढ़ना नजरी, इन सबसे परहेज है। इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि मामला ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब जॉब पे होते हैं, हमारे खवातीन के साथ भी मामला होते हैं, औरतों से हमारी डीलिंग होती है। तो हम हमें इस चीज़ की एहतियात करनी है कि हम बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी बात ना करें। गैर महरम से इख्तलात के माने ये है कि जो ऐसी औरत या औरतों के लिए भी यही बात मर्दों के लिए कि ऐसा मर्द कि जो आपका महरम ना हो। महरम कौन से मर्द खवातीन होते हैं वो हम जानते हैं, ज़्यादा तफसील में नहीं जाता हूँ। मुख्तसर ये है कि आपकी बीवी है या आपकी बहन, बेटी, माँ, और इसी तरह से नानी, दादी वगैरह, और उनकी इसी तरह बहन भाई और बहन भाइयों के बच्चे बच्चियां हैं।
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محرم میں آتی ہیں. اگر غیر محرم کے ساتھ اختلاط، یعنی اختلاط ایسے کو کہتے ہیں کہ مکس گیدرنگ، جس میں آپ کے ٹھٹھے لگ رہے ہیں، قہقہے لگ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آپ جو ہے وہ گفتگو میں مزے لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو جو ہے وہ روکتا ہے. یعنی یہ لا تقربوا الزنا کے اندر آتا ہے. یہ ایسے کام کہ جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، ان کو اسلام نے جو ہے وہ روکا ہے. ہوتا کیا ہے کہ نوجوان نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، آپس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے نا بس گپیں لگ رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ اپنے طور پہ تو کہہ رہے ہیں جی بس ہم بات کر رہے ہیں. لیکن بڑے بڑے مطلب یوں کہہ لیں کہ علماء نے اس پہ بات کی ہے، اور اس میں ایک بہت مشہور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہ جو کہ بہت بڑی یعنی زاہدہ تھیں، بہت بڑی یوں کہہ لیں کہ دیندار شخصیت تھیں. اسی طرح سے حسن بصری ایک بہت بڑے مشہور اسی دور کے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک صوفی گزرے ہیں، اور بڑے زاہد آدمی تھے وہ. تو رابعہ بصری کہتی ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اگر ہم دونوں قرآن پڑھ رہے ہوں، خانہ کعبہ میں موجود ہوں، اور ہم دونوں اکیلے ہوں، تو تیسرا ہمارے درمیان شیطان ہے. اور یہ بعید نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی برائی میں مبتلا ہو جائیں. یعنی اس سطح میں جو اختلاط ہے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں، یا ویسے بھی آپ وہ اس کو جو ہے وہ اس ایکسٹریم بتایا گیا ہے کہ اس کی شدت کیا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے بے حیائی میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ فحش تصویریں، یا فحش موویاں، یا فحش مطلب لطیفے ایک دوسرے کو بھیجنا یا پڑھنا یا دیکھنا، فحش گفتگو کرنا. فحش سے مراد یہ کہ برہنہ گفتگو، باتیں ایسی ہوں کہ جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ برہنہ چیزیں آتی ہوں. پھر فحش گفتگو کے ساتھ ساتھ برہنہ نظری سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ برہنہ تصویریں دیکھتے ہو، برہنہ ویڈیو، کوئی ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، کوئی فون کی کوئی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی اس طرح کی یعنی اس کو بیماری بتایا گیا. یہ ایک ایسا المیہ ہے معاشرے میں کہ ہم لوگ بعض اوقات ایسے موضوعوں کو جو کہ اخلاقی طور پہ بہت سنگین نتائج دیتے ہیں، لیکن ٹیبوز ہیں، مطلب اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو لیکن اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے گرد گرد نوجوانوں کو. جیسے ہم تو کوئی بالکل نوجوان بچے نہیں ہیں، ہم جو بھی یہاں موجود لوگ ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد یقینی طور پہ ایسے نوجوان اور بچے موجود ہوتے ہیں کہ جو کہنا چاہیے کہ جن کو ہمیں اس ساری چیز میں جو ہے وہ گائیڈ بھی کرنا چاہیے، اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. تو اسی طرح فی ضلال القرآن میں سید قطب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف اخلاقی نصیحت نہیں ہے، بلکہ قانونی ہے. یعنی جو فرد معاشرے کو فحاشی اور برائی سے بچانے کے لیے جو کہ معاشرے کو، یعنی قانون ہے جو کہ معاشرے کو فحاشی اور بریانی سے بچانے کے لیے روکا ہے. زنا صرف ایک فردی گناہ نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرتی نظام میں فساد کا باعث ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے اس پہ قریب جانے سے منع فرمایا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی برائی اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم ایک نظام جو فیملی سسٹم ہے، گھر کا نظام ہے، ایک شادی شدہ پورا ایک کپل ہے، یا ایک گھر ہے جو بسا ہے، بچے ہیں، اور اس میں سے اللہ نہ کرے کہ کوئی عورت یا مرد جو ہے وہ اس برائی میں مبتلا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا پورا گھر تباہ ہونے کا چانس ہے، شادی ختم ہونے کا مسئلہ آتا ہے. بہت طویل اثرات ہیں اس کے، جو کہ اس پورے گھر پہ پڑ سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نہ کرے کہ اگر معاشرے میں یہ برائی اس طرح پھیلی ہو کہ جو کہ لوگوں کے گھروں میں ٹریڈ کر رہی ہے، اور پھر ایک فرد ہے وہ اس کے گھر اولاد ہو اور وہ اس کا بچہ نہیں ہو، اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہوں، تو یہ کتنا بڑا ایک معاشرے کے لیے فساد کا باعث بن سکتا ہے. مولانا امین اصلاحی تدبر القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں فاحشتن یعنی کھلی بے حیائی اور سا سبیلا کا فرق لفظ قرار دیا گیا. یعنی جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ مطلب اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا فرد کو ہی نہیں گندا کرتا، پورے معاشرتی نظام کو یہ چیز جو ہے وہ تباہ کر دیتی. اچھا، اسی طرح جیسے میں یہ پیچھے حدیث بیان کر چکا ہوں لا تقربوا الزنا کی، اس میں تو میں اس وقت تلاش کر رہا تھا، تو یہ میں نے یہاں اس کو ہے یہ کہ یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ابن آدم کے حصے میں ایک زنا کا حصہ لکھا جا چکا ہے، جس سے وہ نہیں بچ سکتا.
आंखों का ज़िना नज़र है, कानों का ज़िना सुनना है, ज़बान का ज़िना गुफ्तगू है, हाथ का ज़िना पकड़ना है, और पाँव का ज़िना वहाँ जाना है। और दिल ख्वाहिश करता है, या फिर या शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक करती है या इससे तकजीब करती है। तो मतलब बात यह है कि इंसान का दिल तो, नफ्स तो आमादा करता है गुनाह की तरफ। और इस हदीस का मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि यहाँ जो तो लिख दिया गया है कि वो बच नहीं सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान नहीं बच सकता। ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए हैं कि ये इतनी शदीद और मतलब ऐसी बड़ी चीज है कि कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इससे बच सकता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला के अंबिया हैं जो कि मासूम है। मासूम का मतलब ये होता है कि वो गुनाहों से पाक हैं। अल्लाह ताला ने उनके गिर्द ऐसा निज़ाम बनाया, उनको उनकी पाकीज़गी के लिए अल्लाह ताला ने हिफाजत का इंतजाम बनाया, फरिश्तों को उनके साथ इस तरह लगाया कि वो गुनाह के ऊपर आमादा ही नहीं हो सकते, यानी उसमें मुब्तला नहीं हो सकते। लेकिन नबी के बाद कोई फर्द मासूम नहीं है, यानी कोई ऐसा फर्द नहीं है कि जिससे गुनाह ना हो सकता। कोई कितना बड़ा भी मुत्तकी हो, कोई कितना बड़ा आलिम दीन हो, अल्लाह ताला उसको बचाए हुए है तो वो बचा रहे, वरना अगर वो अल्लाह ना करे इन चीज़ों में करीब जाए तो वो मतलब इस सारी चीज़ों में मुब्तला हो सकता है। इस चीज़ को एम्फेसाइज इस चीज़ से किया गया। ये जो दो बातें हैं, अभी आगे हम आखिरी बात, तीसरी बात करके अपनी बात खत्म करेंगे। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे चल रहा हूँ, ला तक़रबुज़ ज़िना, कि जो शख्स अपनी शर्मगाह यानी अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत दे दे जमानत की, तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। ये बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यानी आप इस बात से अंदाजा करें कि ये कितनी अहम चीज है कि हम अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे रहे हैं। तो जबान के अंदर बहुत तवील चीजें आ जाती हैं, मैं बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं करता, लेकिन मुख्तसर हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जबान से मैं जो कह रहा हूँ वो सच हो। जबान से जो मैं कह रहा हूँ वो इस तरह हक हो कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप मुझे वादा पूरा करना है। मैं कोई कौल कह रहा हूँ तो मैं मुझे उसको फुलफिल करना है। कुरान में एक जगह है ना कि इन्ना कान वादा मफूल, यानी मतलब मफहूम ये है कि वादा वो चीज है कि जिनके बारे में सवाल किया जाए। तो आज हम माशरे में देखते हैं कि हम लोग झूठ बड़ी धड़ल्ले और ढिठाई से बोलते हैं। हम अभी अपने ऑफिस से निकले नहीं है और हम जो है वो पहुंचते हैं कि बस पहुंच गया, 3 मिनट तो रह गए, 2 मिनट तो रह गए, हालांकि मुझे पता है कि 25 मिनट का मेरा सफर है। और इसी तरह से मामलात के अंदर, हम लेन देन के मामलात के अंदर और सारी चीज़ों में, ये इस पे मैं थोड़ी सी बात मजीद भी करूंगा आगे। मैंने एक इसको खास एक वो रखा है, जना की बुराइयों के ऊपर मुख्तसर आ जाते हैं। हाकिम और बहकी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बस्ती में जना और सूद आम हो जाए तो उन्होंने खुद अपने ऊपर अजाब को हलाल कर लिया। तो अब ये जो जना है, ये भी इसी रास्ते से आता है। सबसे पहले जो हमने बात की ना कि गज़ बसर यानी आंखों की हिफाजत जब इंसान नहीं करता, फिर नेक्स्ट जो स्टेज है वो शर्मगाह की हिफाजत भी फिर चली जाती है। यानी सबसे पहले आंखें मुतासर होती हैं, फिर इंसान का नफ्स मुतासर होता है, उसका 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 नफ्स आलूदा होता है, वो उसकी पाक दामन ही नहीं रह पाती। मैं ये बात अक्सर देखता हूँ और इस पे मैं बहुत गौर करता हूँ कि या अल्लाह हमारी नौजवान नस्लों को इस बात की तौफीक दे। हमने ये माशरे में, मैं मेरा ताल्लुक आप सब जानते हैं कि एजुकेशन से है, और पिछले कोई 11 12 साल 13 साल से मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो अलमिया ये होता है कि लड़के लड़कियां साथ बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ठट्ठे लगा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इंसान इस हवाले से अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसका जो ये टच सेंस है ये कितना सेंसिटिव है। मेरा अगर किसी गलती से किसी नामहरम औरत से हाथ टच होके चला जाए तो मुझे फौरी तौर पे मेरे आसाब और मेरे जो है ना रोंगटे खड़े होते हैं कि ये क्या हुआ, ये किससे मैं टच हो गया। और मैं जानते पूछते किसी नामहरम औरत या लड़की या किसी का हाथ पकड़ लूं या उसके कंधे पे हाथ रख लूं, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये मेरे नफ्स को, मेरे ईमान को, मेरे दिल को आलूदा ना करे। तो ये भी एक बड़ा अलमिया, मतलब लोग इस एक्सट्रीम पे सोचते हैं कि जना तो नहीं कर रहे ना। जना तो एक एक्सट्रीम चीज है ना। जना से पहले ही बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपके नफ्स की हलावत खत्म कर देते हैं, जो आपके दिल के अंदर से अल्लाह ताला, क्योंकि देखें ये कुरान का हुक्म है। गद्दे बसर जो है ये हुक्म क्या है, कुरान का। यानी आप एक कुरान के हुक्म को, यानी अल्लाह ताला के हुक्म को रोंद रहे हैं, उसको आप मलियामेट कर रहे हैं। तो ये आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि आपके दिल में एक अल्लाह ताला से हलावत और मोहब्बत पैदा हो। तो मामला क्या होता है कि फिर उसकी नमाजें भी जाती हैं, फिर उसका दीगर चीजें भी, इबादत चली जाती हैं। नमाजों के अंदर उसको लुत्फ नहीं आता, या नमाज पढ़ने में वो कायली, सुस्ती और कसालत महसूस करता है। यानी बिल्कुल ऐसे जैसे वो मुनाफिकीन के लिए आता है ना कि वैज़ा क़ामुस सलाति व क़ामू कुसाला,
کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایسے مرے ہوئے، بالکل ایسے جیسے کوئی عذاب ہو گیا، کوئی مصیبت پڑ گئی ان کو، اس سے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہیں۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں میں سے کسی کو کہیں کہ یار چلیں نماز پہ چلتے ہیں، تو وہ آپ کو بتایا کہ جی میرے تو کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ ہیں اس ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان کی حلاوت نہیں پیدا ہوتی، اس کی عبادات کے اندر شوق نہیں پیدا ہوتا، اس کے نفس کے اندر، یعنی نفس کیسے پاکیزہ ہو کہ جب آپ نے اس کو آلودہ کر رکھا ہے ان ساری چیزوں سے، تو اس کا دماغ انہی چیزوں میں بے رادبی میں چلتا رہتا ہے۔ تو زنا جو ہے وہ کیا کھلی بے حیائی قرار دیتا قرآن زنا کو؟ پھر تفاصیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مختلف مراحل ہیں، یعنی پہلے آپ نے نظر کی حفاظت کرنی ہے، مخلوط محفلوں سے بچنا ہے، پاک دامنی پہ زور دیا گیا ہے۔ پھر یہ اسی طرح سے احادیث میں جو ہے وہ زنا سے دور رہنا انسان کی اقربی کامیابی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جیسے شروع میں درس کے بتایا کہ میں نے یہ 3 ٹاپک سلیکٹ کیے ہیں جو کہ میری اپنی سائنس کے مطابق ریلیٹ کرتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ اس موضوع پہ آنے کا مقصد یا محرک کیا رہا کہ میں روزانہ تراویح میں جب امام صاحب دعا کرتے ہیں کہ غض بصر کی دعا کرتے ہیں اور حفظ لسان کی دعا کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ ہم اس کو تشریح کے ساتھ بھی سمجھیں تاکہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہو کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جو ہم صرف دعا اللہ آمین کہہ کے رہ جاتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کی تاثیر نہیں ہو پاتی۔ اس حوالے سے جو قرآن کی آیات ہیں، پہلی سورہ قاف کی آیت ہے، اور اس آیت کو بہت اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھانے کی، دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ نصب العین جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ میرے میرے آنکھوں کے سامنے رہے، یہ میرے میرے سامنے رہے یہ الفاظ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ ہے کہ وہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے، انسان یعنی جو بھی لفظ بولتا ہے، اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہے جو لکھ لیتا ہے۔ اب آپ اس چیز کی تفہیم اپنے دل سے کریں اور اپنے دل سے سوچنا شروع کریں، اور آپ اس کی تشریح میں کرتے چلے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب اس بات کو ہم تھوڑا سا ایسے ہی گزرتے رہتے ہیں پڑھ کے، لیکن اب اس کی آپ ڈیٹیلز میں جائیں کہ ہر وہ قول، مثال کے طور پہ میرا اپنے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہوئے کوئی لفظ بولنا، میرا اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، میرا اپنی بیوی کے ساتھ ڈیلنگ میں کسی غلط الفاظ کو استعمال کرنا، گالم گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، ایسا کچھ بولنا کہ جو سچ نہ ہو، ایسی مکاری کرنا کہ جس کو مجھے پتا ہو کہ یہ میں صرف دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہوں، ہیلا، بغض، غیبت، ہر طرح کی چیز جو کہ لفظ نکل رہا ہے منہ سے وہ ریکارڈڈ ہے۔ اور ریکارڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم نے پچھلی بھی تفسیر میں لکھا کہ پچھلے درس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان وہاں پہ جو ہے وہ ایک معمولی ایک معمولی چیز بھی دیکھے گا کہ یہ تو ریکارڈ میں سے نہیں ہے، یہ تو ہر چیز یہاں پہ موجود ہے۔ پھر سورہ حجرات کی یہ آیات ہے کہ جو میں نے اس کے لیے سلیکٹ کی، اور میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یا قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، نہ مردوں کی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب لگاؤ اور نہ برے القاب سے پکارو۔ اب یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ ایک بہت جامع قسم کی، یعنی کہہ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے چارٹر دیا ہے لوگوں کے تعلقات کے حوالے سے، معاشرے کی بھلائی کے حوالے سے، اتنا جامع ہے۔ آپ اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو جا کے دیکھیں تو ایک آیت کا ایک ایک ٹکڑا اتنی بڑی بات کہہ دیتا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اکثر معاملات جو کہ ڈیلنگ سے ریلیٹڈ ہیں، بات چیت سے معاملات ہیں، ایک دوسرے سے ملنے ملانے سے ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عورتیں اور مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک بات جو یہاں مولانا نے تفسیر میں لکھی ہے اور دیگر علماء بھی اس پہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوط یعنی مکس گیدرنگ بالکل سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم ایسے معاشرے میں گھرے ہیں اور ہم ایسی جابس میں پکڑے گئے ہیں کہ ہمارے پاس بہت آپشنز نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر سکیں کلی طور پہ، لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ ہر وقت رہنا چاہیے، ہمیں یہ بات بالکل تازہ رہنی چاہیے
تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورتیں عورتیں کا مذاق نہ اڑائیں کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اور مردوں کی مکس گیدرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے میرے رب کے نزدیک. اور اسی طرح سے جو ہے وہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی کہ ہم آپس میں جب مرد بیٹھے ہوں تو وہ کوئی ایسا مذاق نہ اڑائیں. تو اب اس کو مزید دیکھیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اب یہ دیکھیں، اس پہ غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان مذاق کسی کا کیوں اڑاتا ہے. عموماً ہمارے دل کے اندر یہ غرور، تکبر، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا بتانے والا، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں میرا قرآن کتنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھا علم دیا ہے، اور میں یہ تو بالکل واجبی سے لوگ ہیں، بلکہ ایسے ہی جاہل نیچ لوگ ہیں. یہ انسان کا غرور ہے کہ جو دوسرے کو تحقیر کرنا، اس کا تمسخر بنانے میں آمادہ کرتا ہے، یعنی اس کو کمتر سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہ ہے کہ جو اپنے رب سے اچھا تعلق رکھتا ہے، کہ جس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریز نہ ہو. قیامت کے دن میری پی ایچ ڈی کی ڈگری تو میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے نا، یہ تو میں نے دنیا کے فائدے کے لیے لے رکھی ہے، اگر میری نیت اگر یہ تھی. تو اب بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، طویل ہوتا جا رہا ہے وقت، ہم اس کو بس ختم کرتے ہیں تھوڑی سی دیر میں، بات مختصر کرتا ہوں. تو آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اب عیب لگانے سے مراد کیا ہے؟ عیب لگانے سے مراد یہ ہے کہ میں جو ہے وہ بیٹھ کے کہوں کہ یار شاید تو یہ کرتا ہے، شاید کے اندر تو یہ برائی ہے، شاید کے اندر یہ خرابی. اگر آپ اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو وہاں پر مولانا نے لکھا ہے کہ جو ایک قانونی یہ معاملہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، یعنی الزام لگانا، تو اس کو بہت سخت یعنی اس کی تعزیرات ہیں، یعنی اس کی سزا ہے اسلام میں. اسی طرح سے برے القاب سے نہ پکارو. اچھا، اس کی بھی تفصیلی مولانا نے لکھی ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کو پکارتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم بعض اوقات ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ جو ریفرنس کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں حسن، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار کون سا حسن؟ وہ لمبا حسن. تو اب اس کا مقصد اس کے لمبے ہونے پہ مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ریفرنس، یعنی بتانے کے لیے. یا اسی طرح مولانا نے لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نام سے نابینا مشہور ہو جاتا ہے، کہ جیسے فلاں نابینا. مطلب اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو اندھا کہنا یا اس کو نابینا کہنا، مذاق اڑانا یا تضحیک کرنا، یعنی لیکن وہ اس کو یا اس کی پہچان کے لیے کہ دو لوگ ہیں ان میں سے ایک نابینا ہے تو نابینا کی. یا پھر کوئی اس کے کپڑے یا اس کے کسی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی اس کی پہچان بن جائے، لیکن اس کو وہ برا نہ لگتا. اور وہ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں میمنوں کی بہت ساری ایسی ذاتیں ہیں کہ جی وہ تیل والا یا مطلب تیلی والا یا کوئی اس طرح کے انہوں نے نام اپنی ذات اور بڑے فخر سے بلایا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کو کسی کی ذات یا کام سے تضحیک کے طور پہ کہنا کہ یہ دیکھو چوڑے چمار ہے. یہ چوڑے چمار کیا ہے؟ یہ چوڑے اور چمار مختلف قسم کے نیچ کام ہے نا، چھوٹے چھوٹے کام. اگر اس کی آپ تجزیہ، چمار کس کو کہتے ہیں کہ جو یہ چمڑے کا اور اس کا یہ موچی کا کام کرتے ہیں. یا ہم لوگ جو ہے وہ کسی کو مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ بھنگی. اب بھنگی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم بھنگی اسی کو بولتے ہیں نا کہ جو صفائی کا کام کرنے والا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح تضحیک کے طور پہ بولنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا. یا آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب لانا، یعنی میں آپ کا کوئی غلط نام رکھ دوں، اسے پکاروں، بڑے ٹھٹھے مطالعہ کر. جی، جو حفظ اللسان کے حوالے سے سورہ عذاب کی آیت آپ لوگوں کے لیے میں نے سلیکٹ کی کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ آیت بھی بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اب سیدھی بات میں ساری چیز کلیئر ہو جاتی ہے. سیدھی بات کیا ہے؟ سچ بات ہو. سیدھی بات کیا ہے؟ گھما پھرا کے نہ ہو، اس میں کوئی آپ نے جو ہے وہ کوئی ہیلا نہ رکھا ہو، آپ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بات نہ کر رہے ہو، آپ کسی کے ساتھ فراڈ کرنا آپ کا مقصد نہ ہو. جب بات کی جائے سیدھی اور صاف بات کی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل کتنا اچھا فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھیں تو بہت ہم اپنا یعنی میں تھوڑی سی ایک اور اس حوالے سے بات کر دوں کہ ایک بات تو میں تفسیر سن رہا تھا ایک آیت کی، ابھی مجھے وہ ذہن میں نہیں کہ کس آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی. آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے اعمال نامے جو ہے نا لوگوں کے پیش ہو جائیں گے. اور آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ سے شاید مروی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ قیامت کے دن
دعا یہ کر، ہم جو دعا کرتے ہیں نا، اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، تو وہ حاسبنی حسابا یسیرا کیا ہے؟ تو اس کی تشریح اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میں اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی معاف کرے، میں ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد، تو انہوں نے بتایا کہ عائشہ، حاسبنا حسابا یسیرا یہ ہے کہ کوئی اعمال نامہ لایا گیا اور اس کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھو سب کچھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کر جائے، اس سے یعنی پوچھ گچھ نہ ہو، تو اب معاملہ وہاں انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکی سے بدل دے گا، یعنی بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے گناہ بھی معاف کیے اور نیکیوں سے بدل دیے۔ یہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے جو میں ابھی ایگزیکٹ نہیں کوٹ کر سک رہا ہوں، لیکن مطلب یعنی باقاعدہ یہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث سے بھی بات ثابت ہے۔ اب اسی طرح یہاں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی وہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اعمال سنوار دینے سے بھی یہاں یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر دے گا، وہ آپ کے اعمال کے اندر نیکیاں بڑھا دے گا، یہ سارے ہم اس کی تشریح میں لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کی ہم شارٹ ایک یوں کہہ لیں کہ خلاصہ کر کے بات چلتے ہیں اس آیت کا۔ قرآن بار بار تاکید کرتا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو، زبان ہی ہے جو جس سے آپ کا خیر یا شر پھیلتا ہے، اور جھوٹ، غیبت، بہتان، فحش کلامی، یہ ساری چیزیں گناہوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سورہ زلزال یعنی فی ظلال القرآن، سید قطب لکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہے کہ ایک فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، یعنی گویا ہر لفظ جو ہمارے زبان سے نکل رہا ہے سوچ کے ہمیں بولنا چاہیے۔ مولانا امین اصلاحی لکھتے ہیں کہ قرآن جہاں نیکی کا حکم دیتا ہے وہیں بری زبان سے بچنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ سچ بولنا، نرم لہجہ اپنانا، کسی کی عزت نہ اچھالنا، یہ سب زبان کی حفاظت میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں پیچھے بھی۔ ایک اور حدیث ہے کہ طبرانی کی کہ ابن آدم کی زیادہ تر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک جو بات رہ گئی ہے وہ بھی مختصر لے کے چلتے ہیں، یعنی مومن نہ تانا دینا، حدیث ہے مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو اور نہ بد زبان۔ تانا کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ تانا ہر وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کسی کو کوئی بات یاد دلا کے اور اس کو طنز کریں، اس کے اوپر ایک ٹونٹ کریں۔ لعنت ہم اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے پہ لعنت آنا، لعنت ہے تمہارے اوپر ہی، وہ لعنت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بار بار ایسی مذاق میں اڑایا جائے، لعنت کی بہت بہت شدید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کس پر فرمائی قرآن میں؟ لعنت اللہ تعالیٰ نے منافقین پہ، کفار کے اوپر لعنت فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں میں رکھنا ہے۔ فاحش ہوئی کی بات میں کر چکا ہوں، بد زبانی بھی بات کر چکا ہوں۔ غیبت کے حوالے سے احادیث ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ذکر اس انداز میں کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ اور اسی حدیث کا مزید بھی تھا کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ، ایک اور جگہ حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ اس میں وہ برائی موجود ہو، تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر اس میں برائی موجود ہے جب یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں برائی موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، ایک بہت بڑا گناہ اس سے بڑھ کر۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی گناہوں سے حفاظت کرنی ہے، اور اس میں پھر میں بس ایک کوئک ریکیپ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے غض بصر کے اوپر بات کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نفس کو، اپنے یعنی کہنا چاہیے کہ دل کو صاف رکھنا ہے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے، لا تقربوا الزنا، ایسے سارے معاملات جو زنا پہ لے جا سکتے ہیں ان سے دور رہنا، ان سے بچنا ہے۔ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا کہ جو اس چیزوں کی طرف لے جا سکتے ہیں انسان کو، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ اپنی حفاظت، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان کی حفاظت میں بہت ساری تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، تو اس کو آپ بس اپنے پاس ریکال کر لیں، دوہرا لیں۔ اور آخری وہ جو میں نے بات کرنی تھی جس میں میں 3 سے 4 منٹ میں یہ بات ختم کرتا ہوں، کہ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ رمضان ہمارے پاس آیا اور اب یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس کا ٹیک اوے کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، پہلا ہمارا درس تھا، تو اس میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن اور اسلام، قرآن اور رمضان کا تعلق بہت لازم و ملزوم ہے، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اب ہم دیکھیں گے ہم نے کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن سمجھا، کتنا قرآن تراویح میں پڑھا۔ تو ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اس قرآن کو ہمارے لیے وہ جو ایک مسنون دعا ہے نا کہ اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، صبح اور شام ہمیں قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، جو ہم اس میں بھول گئے ہوں ہمیں یاد کروا دے، اور اس کو ہمارے لیے امام بنا۔ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ دعا کرتے رہیں۔ پھر یہ کہ قرآن کو آپ پورے سال
ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور میں آپ سے درخواست کروں گا، میں نے پہلے بھی شیئر کیا، گروپ پہ بھی شیئر کیا، کہ یہ درس ہم ہفتہ وار درس ہے اور اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. شاید نہیں گھر پہ انشاءاللہ چلے گا یہ. تو کوشش کریں کہ آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو کم از کم درس میں شریک ہو جائیں. تو پھر ہم یہاں پر جو میں آپ کے سامنے ہاتھ سے مطالعہ رکھتا ہوں، میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، میرا تو بس ایک دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہم قرآن پڑھا ہے، جیسے بھی تفاسیر پڑھی ہے اس کو، اس کی ایک یعنی سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو اس طرح ہم آپس میں پڑھ لیا کریں گے قرآن کو. تو اس کو بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. پھر دوسری آخری بات یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن نازل کیا گیا. پھر ایک قرآن کی حوالے سے بات پہ ہم نے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تشریح پڑھی کہ یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ نے اس میں دی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہو کہ ہمیں وہ رات ملی اور ہم نے اس میں عبادت کی ہو، یعنی لیلۃ القدر. پھر قرآن ہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ مقصد کیا ہے، کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، سیام کا مقصد کیا ہے. تو سیام کا مقصد آپ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے لوگوں تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلے امتوں میں فرض کیے گئے تھے. کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقوی حاصل. اور تقوی کیا ہے اس کی بھی ہم مختلف پچھلے جو دروس میں بات کر چکے ہیں. میں وہی تھوڑی سی ایک بات مختصر ریپیٹ کرتا ہوں اور ہم بس ختم کرتے ہیں اپنی بات کو. تقوی کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے. آپ نے کہا کہ تم کبھی جھاڑیاں اور خاردار کانٹوں سے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا گزرتے ہیں. کیسے گزرتے ہو؟ کہ ہم اپنا دامن بچا کے گزرتے. تو تقوی بھی یہ ہے کہ یعنی معاشرے اور زندگی سے ایسے گزرنا کہ اپنے دامنوں کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچا لیں. اور تقوی کا سب سے اہم جو ہمارے روزے میں چیز تھی جس کو ہم نے آبزرو کیا اور ہر بندے نے 100% اس میں امپلیمنٹ کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے روزہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس میں اگر میں واش روم میں جا کے یا کسی اندھیرے کمرے میں جا کے کھا پی لوں تو مجھے تو کوئی اور نہیں دیکھ رہا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے ساتھ 24 آورس فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان ایسے لگا ہو جو مجھے دیکھ رہا ہو کہ یار واقعی حسن کا روزہ ہے یا نہیں. میں واش روم میں جاؤں اور وہاں پانی پی لوں، لیکن میں نے نہیں پیا، آپ نے بھی نہیں پیا. 1 منٹ پہلے بھی اس سے کوئی جبرن بھی روزہ کھلوانے کی کوشش کرے، میں اس سے ماردار شروع کر دوں گا، میں روزہ نہیں توڑوں. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے. تو بس میرے بھائی دوستوں، ہم اب آگے کے 11 مہینے، یعنی یہ سیام کے بارے میں شاید میں نے پیچھے بات رکھی ہو کہ سائن کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو کہ جس کو عرب ٹرین کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹرین کیا، یہ مہینہ ہمیں دیا کہ ہم اس میں اپنی نفس کو مضبوط کر لیں، اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. اور آخری پیغام جو اس رمضان کا ہے وہ میرے بھائی اپنے ذہن میں پکا لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں ہے. 11 مہینے ہم شیطان کے بندے بنے، 1 مہینے اللہ کے یا رحمان کے بندے بنے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور رب العالمین کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. تو بس ہمیں آگے کے 11 مہینے بھی بندگی میں گزارنا ہے، اسی رب کی بندگی میں گزارنا ہے. اور اس رمضان کا پیغام کیا ہے کہ اس تقوی کو ہم اپنا پورا زادرہ بنائیں اور پورے 11 مہینے اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کے کام میں، اپنے رب کی خوشنودی میں لگائیں. اور ہماری یہ کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری چیزوں جو ہم نے رمضان میں سیکھی ہیں اس کو آگے کے مہینوں میں ہمارے لیے آسانی کا باعث بنائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. معذرت آج ذرا تھوڑا سا میں نے موضوعات زیادہ طویل کیے تو پورا 1 گھنٹہ تو درس میں چلا گیا، لیکن پھر بھی ہم کوشچن آنسر کا وقت رکھتے ہیں. جو بھی بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے. اچھا، میرا سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک اگر اس پہ ہم تفصیلی بات کر سکے جو آپ نے بات کی تھی، کہتے ہیں کہ زنا اور جو جس معاشرے پہ ہم آج کل رہ رہے ہیں، اور آپ کو اس کا بھی معلوم ہوگا کہ اگر پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں، ہم اس پہ وی آر چین ٹو دس ایک طریقے سے کہ آپ ورک پلیس میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود دی اپوزٹ جینڈر. ہاں تو اس پہ اور جی جی بات پوری کیجیے آپ. تو آپ اس کو مطلب ایٹ واٹ ہاؤ کین یو ریکنسائل کہ آپ دونوں چیزوں کو بیلنس کر سکیں، کیونکہ اٹس اے چیلنج، اٹس اے بگ چیلنج. اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں آپ اور یہ صرف نوجوانوں کے حد تک نہیں ہے، آپ جب نوجوان آپ بڑے بھی ہو جائیں، آپ ورک پلیس میں ہوتے تو آج تو وہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور یہ ساری چیزیں، اس پہ چیزیں یہ تھوڑی ڈیپتھ پہ چلے جاتی ہیں چیزیں. اور جہاں پہ آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ کو یہ مکسنگ ضروری ہے، مطلب کہ اور اس پہ پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پھر آگے پروگریس بھی کرنا ہے.
سو ہاؤ ڈو یو ریکنسائل پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو؟ دیکھیں پریکٹیکلی کی بات کی ہے نا میں نے کہ جو غض بصر ہے، نگاہوں کی حفاظت کی جو ہم نے جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا نا کہ نگاہوں کی حفاظت یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں جھکا لیں، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو نا، اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے کانشیس ہوں، یعنی میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں سامنے والے سے بات تو کر رہا ہوں لیکن میں اپنے رب کا خوف کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، میری بات ایک انچ بھی جو ہے وہ آفس ورک کے علاوہ اس طرح نہ جائے کہ میں اس کے حسن کی طرف چلا جاؤں یا میں اس میں لسٹ میں ہو جاؤں، میں اس سے مزہ لینا شروع ہو جاؤں۔ تو یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندر بہت مضبوط بنایا ہے نا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں ایک بہت ہی اور قسم کی مثال دے رہا ہوں لیکن یہ مثال سے بات سمجھانا بڑا اہم ہے۔ کیا میں اپنی والدہ کو دیکھ کے وہ لذت محسوس کر سکتا ہوں جو میں کسی اور عورت کو دیکھ کے نفسانی خواہش محسوس کرتا ہوں؟ اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب چیز یہاں دی ہے دماغ میں، اور اس کی سوچ کو کنٹرول بھی اس نے اپنے، یعنی ہم اس مسلمان ایسے اس کو ہم ہارٹ سے کہتے ہیں نا، ہارٹ کیا ہے کہ روح کی ایک ایک کنٹرول ہے جس کو آپ اپنے مائنڈ پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا کہ وہ بات کرنے آئے نو 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 آئی کین ناٹ ٹاک ٹو یو، اس طرح تھوڑی مقصد ہے اسلام کا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کے اندر اس وقت یہ بات ایک دم اٹینشن میں لانی ہے کہ میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات کرنی ہے، اس کے بعد الگ ہو جانا ہے۔ اس طرح کی کسی بھی محفل پہ آپ کو کوئی ہمارا تو نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے وہ گپ شپ بھی لازمی لگائیں، آپ ٹھٹے بھی لگائیں، یہ تو فورس نہیں کر سکتا نا کوئی آپ۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ورک انوائرمنٹ کیا ہے لیکن میں اپنے ذات کی بات کر سکتا ہوں نا، یعنی میرے ساتھ خاتون بیٹھی ہیں، ادھر بھی خاتون بیٹھی ہے، ادھر بھی خاتون بیٹھی ہے، پیچھے بھی خاتون بیٹھی ہے، لیکن میں اپنے کام میں اتنا غرق ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اگر میرے ذہن میں آ بھی رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، میں اس پہ استغفار کروں، میں اس پہ تسبیح کروں، یعنی بات وہی ہے نا کہ اگر میرے دل میں یہ بات تازہ رہے ہر وقت، یعنی بات جو ہے نا خوف ہے خدا، تقوی، اس کو میں نے اپنے پاس یہ مقصد یہی تھا اس درس کے رکھنے کا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس برائی کو ایک بہت ہلکا لیا ہے، بہت لائٹ لیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں باہر نکلتا ہوں، ہر طرف ننگی ٹانگیں ہیں، ہر طرف نیم اوڑیاں برہنہ خواتین گھوم رہی ہیں نا۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ میری عمر اگر زیادہ ہے تو جو ہے مجھے متاثر نہ کرتی ہوں، میرے ساتھ میرے بچے جوان بھی ہیں، مطلب میرا بیٹا 14-15 سال کا ہے، میری بیٹی 12-13 سال کی ہے، وہ دو نوجوان ہیں، بالغ ہو گئے دونوں تین۔ تو اب وہ بھی متاثر ہو رہا ہے اور میں بھی متاثر تو ہو رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میرے دل پہ وہ اثر نہیں کر رہی چیز۔ تو بات وہی ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ ایسے سارے مناظر سے اپنی نگاہ بچانی ہے، اور بچانی اس طرح سے ہے کہ میں دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھوں، یعنی میری نظر اس طرف جا رہی ہو تو میرا دل اور میری اپنے ہارٹ میں ایسے طاقت پیدا کروں۔ اور وہ ایسے نہیں آئے گا، اس کے لیے پریکٹس ہے نا۔ پریکٹس یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بائنڈ کروں۔ مثال کے طور پہ میں تو اپنا آپ بہتر جانتا ہوں نا کہ میں نے آج کتنی دفعہ اپنی بد نظری کی۔ بد نظری کے بعد یہ ہے کہ جو ایسے مناظر یہاں تھے وہ میں دوبارہ دیکھتا رہا، دوسری نظر بھی ماری، دوبارہ مڑ کے دیکھ لیا۔ لیکچر کے دوران کوئی لڑکی تھی، ایسی خوبصورت لڑکی تھی، نوجوان تھی، جس کا حسن مجھے متاثر کر رہا تھا، میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا ہوں لیکچر دیتے ہوئے، کسی کو تو نہیں پتا، میرے دل کو پتا ہے نا۔ تو پھر آپ اپنے اوپر پینلٹی لگائیں، آپ کہیں کہ میں جی اس کے اوپر جو ہے وہ نوافل پڑھوں گا، میں صدقہ دوں گا۔ سب ممکن ہے، کیا ممکن نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر ان کو کوئی بہت اچھا پاکیزہ ماحول ملا ہوا تھا؟ جب کفار مکہ تو برہنہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور آپ ان کی معاملات پڑھیں تو وہ بہت ہی بےہودگی اور فحاشی تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی پاک صاف ماحول ملا تھا مسلمانوں کو۔ اب اسی سورہ نور کی تفسیر آپ پڑھیں تو آپ کو معاملات پتہ چلیں گے کہ وہ اس میں معاملہ یہ تھا کہ وہ بغیر بتائے گھروں میں ایسے گھس کے آتے تھے، آئے گھر پہ دروازے پہ کہا صباح الخیر اور اندر گھس گئے۔ اب عورت کس حال میں ہے وہاں پہ، خواتین کے کیا کپڑے پہنے ہیں نہیں پہنے کو کس حال میں، وہ گھر میں اس کے آ گئے صبح ہی صبح کہ بھائی السلام علیکم، صبح بخیر، سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پورے معاملات قرآن نے اس میں پھر وہ واضح کیے۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بالکل اس سے مبرہ ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے رہنا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں نہیں شامل ہو جانا کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ جو ہم بار بار پڑھتے تھے کہ جنہوں نے ان کو رب کو بھلا دیا اور رب نے ان کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم۔ اگر میں نے بھلا دیا رب کو ورک پلیس پہ، مجھے نہیں یاد رہا کہ یہ سب گناہ ہے، تو پھر اللہ بھی مجھے بھلا دے گا۔ تو سارا بات تقویٰ کی ہے، یعنی ہم اپنے ہارٹ کے اندر اپنے دل میں اس کو، اور پھر اس میں یہ کہ یہ محفل ہے، اب آج وہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میں اپنی تذکیر کر رہا ہوں نا، آپ کی بھی تذکیر کر رہا ہوں۔
तो इस तरह की महफिलें आपको याद दिलाएंगी बार बार, कुरान से ताल्लुक आपको याद दिलाएगा। अपनी नमाजों के अंदर थोड़ा सा हमें और करने की जरूरत है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी तवज्जो कहाँ होती है। अगर मेरी नमाज में तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो तो वो नमाज मुझे बताती है कि अल्लाह मैं आया हूँ, तेरा बंदा हूँ। जब मैं पढ़ना शुरू करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल, ये सब पढ़ रहा हूँ तो मेरा नफ्स हो, तो अल्लाह ताला से हम कलाम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला तो कहे नहीं मेरा बंदा तो नहीं है। जब जॉब पे जाता है तो वहां तो तेरी निगाहें आलूदा है, बातें करता है तो फाहिश गुफ्तगू करता है, मेरा कहाँ से बंदा है। तो हम नमाज में हमारा फिर अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक हो, तो ये सारी चीजें जो है वो फिर एक कनेक्ट करती हैं चीजों को। तो जैसे मैंने कहा ना कि निगाह की आलूदगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना हदीस में कि वो फिर उसको जो है वो हलावत इबादत में जो है वो एक लुत्फ नहीं महसूस होता हो। तो यही मामला हमारा होता है कि हमें नमाज भारी पढ़ना महसूस हो जाती है, हम वक्त उठ के नमाज के लिए आना हमें अजाब पड़ रहा होता है, ऐसे जैसे कि कोई बहुत मुश्किल हो गई काम, हालांकि 4 रकात है। तो खैर मैं बहुत तवील जवाब पे चला गया, मजीद आप कुछ इस पर बात करना चाहें इसमाइल? इस मौजूद में तवील बात हो सकती है बहुत, क्योंकि एक आज के माशरे का मेरे ख्याल से सबसे संगीन, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि अगर इसके खिलाफ एक जंग हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं। हाँ, तो इसको हम ये आगे जो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एक आध इसकी मजीद कोई स्टडी सर्कल कर सकते हैं इसके मौजूद पे, मजीद हम आपको कुछ लिटरेचर और इसी सूरह नूर की आयत को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लोग पढ़ के आए, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लें अगले दफा, ये भी रखा जा सकता है। अभी फौरी तौर पे कोई 5-7 मिनट में कोई बात करना चाहे तो कर लें, वरना फिर हम इसको खत्म करते हैं, आइंदा दोबारा इसको मौजूद को छेड़ते हैं। मैंने मौजूद ये लाया इसलिए कि मेरे मेरे दिल का चोर है जो मैं सबके सामने बयान करता हूँ ना। तो इसी इसका मकसद यही है कि हम आपस में एक दूसरे का तज़कीर करें। कोई मजीद बात करनी है तो कर लें, वरना फिर हम इजाजत चाहेंगे। इस्माइल, आप मजीद बात करना चाह रहे हैं? आपका माइक। नहीं नहीं, बस अगर डॉक्टर साहब कुछ मजीद कहना बात करूंगा चाहेंगे? तो अब फैजल बात आगे बढ़ जाएगी। या शाहिद भाई आपको बात करना चाहें? जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, हसन भाई, माशाल्लाह आपने बड़ा तवील और बड़े अच्छे तरीके से एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। एक छोटा-सा टिप है, मतलब मे बी एवरीबॉडी नोज़ दीज़ डेज़, लेकिन वो ये है कि ये जो छोटे-छोटे क्लिप्स आजकल फ़ेसबुक पे और टिकटॉक पे आ रहे हैं ना, ये बंदा स्टिक हो जाता है कुछ ख़ास किस्म के लोगों के साथ, कुछ ख़ास किस्म की वीडियोज़ के साथ। ये प्योरली टाइम का ज़िया है। और दूसरा ये है कि ये जो औरतें ख़ास तौर पे आजकल वीडियोज़ बना रही हैं टिकटॉक पे, और वो बहुत सारे यानी एंटरटेनमेंट के छोटे-छोटे क्लिप्स बनाती हैं, लेकिन एक तो पहली बात ये है कि वो खुद ब खुद बंदा उसकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि वो प्योर टाइम का ज़िया है। मैं और टिकटॉक को तो मैंने बड़ा अर्सा पहले अपना अकाउंट ही डिलीट कर, मैंने बनाया ही नहीं था, फिर जो कुछ टाइम के लिए बनाया था वो भी डिलीट कर दिया था। लेकिन फेसबुक पे ख़ास तौर पे बड़ी आपको अट्रैक्शंस आती हैं उन वीडियोज़ की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काफ़ी टाइम पहले बड़ा स्ट्रिक्टली, मतलब वो अच्छी है, बुरी है, मैं उसको अब क्लिक नहीं करता हूँ। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच ओके कि बिल्कुल, ये मेरे ख्याल है हमें करना चाहिए। ये बहुत अहम बात है, ये बिल्कुल ठीक आपका वो तजिया है। और ये बुराई में हम भी मुब्तला हैं, बात औक़ात ये होता है कि हम इसको हल्की बुराई या कोई बुराई नहीं बात औक़ात समझ रहे होते कि यार मैं वीडियो भी तो ब्राउज कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे भी ये होता है कि एक खातून कोई कंटेंट बनाया है जिसका मौजू फाशी और यानी नहीं है, लेकिन उसका लिबास तो ऐसा है कि जिसमें मेरी नजर बार बार मुझे तंग कर रही है। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर बताता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, और उसमें फिर प्रैक्टिस है, कोशिश है। तो ये एक अहम बात है। मैंने भी टिकटॉक को कभी अकाउंट ही नहीं बनाया, क्योंकि जब मैंने उसका कंटेंट देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें मेरे लिए, कम से कम मैं अपने लिए देखता हूँ कि बुराई ज्यादा है, भलाई नहीं है। मैं सारी उस गलत चीजों पे जाऊंगा। इसी तरह से जो इंस्टाग्राम है उसको भी मैंने बनाया हुआ जरूर है, लेकिन मैं कभी उसको ब्राउज नहीं करता, कि जहां उसमें गए वो गलत पे ही जाता है, वो सही पे नहीं जाता। और सिमिलर मामला जो है वो फेसबुक की रील्स का है। फेसबुक को पॉजिटिव चीज के लिए इस्तेमाल जरूर करें, और भी इन चीजों को कर सकते हैं करें, लेकिन ये वक्त का ज़िया के साथ आपके नफ्स, और सिर्फ नफ्स को नहीं, साइंटिफिकली अगर इसको, बस मैं 1 मिनट में बात ये खत्म कर रहा हूँ, साइंटिफिकली अगर आप इसको पढ़ें कि क्विकली स्विचिंग जो है ना, वो अल्लाह ताला ने आपका दिमाग ऐसा बनाया नहीं है कि वो हर मौजू को 30 सेकंड के बाद चेंज करे। पहले आप जो है वो खाने पकाने पे थे, 30 सेकंड बाद आप कुरान और हदीस सुनना शुरू हो गए, अगले 30 सेकंड के बाद आपके पास कोई मजा की और तफरी की वीडियो आ गई, उससे अगले सेकंड में आप जो है वो सियासत पे कुछ सुनना शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने ये दिमाग इस तरह बनाया नहीं, ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट और ऐसा कर देता है कि इंसान कंसंट्रेट नहीं कर सकता।
میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دیر جو ہے وہ کوئی کام کنسنٹریشن سے کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا درس آپ نے سن لیا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ ان چیزوں نے ان کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کر دیا. تو بس میرا خیال ہے ختم کرتے ہیں. ہاں تو میں فیضان اس میں کو کنسٹرکٹیو بات یوز کرتے جو ہے نا اس کا، کنسٹرکٹیو یوز جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ریلز وغیرہ کا یہ سب سے بڑا فنامنا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ گھس جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا آئیڈیا نہیں ہوتا. وہی جو ہے میں نے اب تھوڑی سی اپنی مطلب لائک جسٹ شیئرنگ مائی اون پریکٹس کہ میں ایک عادت بنائی ہے کہ اب صبح جب تیار ہو رہا ہوتا ہوں تو میں کوئی کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ لائک اٹ کین بی سم ایموشنل اور کوئی اسپرچل یا کوئی اسلامک، یا زیادہ تر میں ٹیکنالوجی سے یا فائنانس ریلیونٹ کوئی ایک عدد ویڈیو 2-3 ویڈیوز وہ میں سن لیتا ہوں. دیٹس لائک کائنڈ آف انکریزنگ مائی نالج، اور میں کچھ چیزیں لرن کرتا ہوں بجائے میرا اس کے کہ میں وہ ریلز پہ ٹائم ضائع کروں. میرا بھی یہی روٹین ہے کہ میں کبھی بھی یہ ٹک ٹاک اور یہ ریلز کی طرف نہیں، بلکہ میرا بھی پرسنل انٹرسٹ اسی میں ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی تذکیر اور مدرس اچھے ہیں، تو میں ان کے درس یعنی لانگ بھی میں 2-2 گھنٹے کے درس بھی سنتا ہوں قسطوں میں. اس طرح سے میں نے بہت سے وہ لوگوں کی حالانکہ ٹائم میرے پاس بہت کنسٹرینٹ ہے، تو وہ کس طرح سے سنتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ صبح میں مجھے کوئی 5-7 منٹ ایسے ہی ذرا اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کر رہا ہوں تو وہاں اس وقت میں نے لگایا ہوا ہے، یا میں گاڑی میں جاتے ہوئے میں نے سن لیا، یا واپسی میں آتے ہوئے سن لیا، یا اس طرح کے موقعوں پہ میں چیزیں سنتا ہوں. تو یہ اچھی پریکٹس ہے. اور اسی طرح قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ آج میں درس دینا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈرائیو کرنا ہے، مجھے سودا لینے جانا ہے، تو میں ڈاکٹر اسرار کا درس سنتا ہوا چلا گیا، واپس آ رہا ہوں تو نعمان علی خان کا درس سن لیا، پھر میں بیٹھا ہوں تو میں نے جو ہے وہ تفسیر کی آڈیو سن لی، پھر موقع ملا تو پڑھ لیا. تو اس طرح سے جو ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میرا وقت جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پہ یوٹیلائز، خاص طور پر ڈرائیو کے وقت کو اچھا استعمال سیکھیں، اس میں قرآن سنیں، تفسیر سنیں. یہ بہت بڑا وقت ہے جو ہماری زندگی کا گزرتا ہے، اور اس میں بعض اوقات ہم بلا وجہ کی چیزوں میں اس کو بعض اوقات تو گناہ میں ہی کر لیتے ہیں. گانے سن رہے ہیں، اب آپ کو کیا ایسی مصیبت ہے گانا سننا؟ ایسا ضروری چیز تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم اس میں بھی مبتلا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو چلے میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کے اپنے کام میں ہوں گے، کل شاید عید ہو جائے، تو ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک. اور آپ سب سے مل رہا ہوں کل انشاءاللہ، ملاقات ہوگی، ہمارے گھر آپ آئیں گے. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ. جی انشاءاللہ. تو جزاک شاید بھی اللہ. آپ محفل برخاست کی دعا کروا دیں، میری زبان پہ اس وقت آنے نہیں تھا، آپ پڑھ دیجیے جی جو انشاءاللہ. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم عالم الغيب والشهادة فطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شیطان و شرک ہی. اللہ تعالیٰ ہمارا کہا سنا معاف فرمائے، اور ہمیں اس پر جو ہم نے اچھی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتیں ہمیں آگے بھی رمضان کے بعد بھی ان کو کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مشکلات کو دور فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. جزاک اللہ.